کل آؤٹ ڈور میں میرے پاس ایک پیشنٹ لائی گئی. 2 دن اس کی عمر تھی اور اس کو پیدائشی طور پہ جلد کی ایک بیماری تھی جو کہ بظاہر نظر آ رہا تھا. اس کی اٹینڈنٹ نے بڑی ایک دل دہلا دینے والی بات کی. اس نے کہا کہ ایس تو تے چنگا اللہ اولاد ہی نہ دے. اور یہ بات سن کے مجھے بہت دکھ ہوا. اور اس سے میں نے جب پوچھا کہ ایسے نہیں کہتے, آپ خیال کریں ذرا, تو اس نے کہا اسی کی کریے, لوگ دیکھتے نے تے گلاں کرتے ہیں. لوگ بچے کو دیکھتے ہیں تو ساتھ ہی کمنٹس پاس کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایون دیکھ کے اتنا ہی کہیں تو آپ سوچیں کہ بچے کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہوگی. اور صاف ظاہر ہے ہمارا کلچر, تھوڑا سا سوسائٹی کے ایسے نارمز ہیں کہ لوگ اس کے کمنٹ پاس کیے بغیر رہ نہیں سکتے. تو اس میں 2 میسیجز ہیں بہت امپورٹنٹ. ایک تو سب سے بڑا یہ کہ ہمیں دوسرے کیا کہہ رہے ہیں اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو منتیں کر کر کے, اللہ سے دعائیں کر کر کے ایک اولاد کو ترستے ہیں. اور آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے اور اس کے بارے میں آپ ایسا کمنٹ کر دیں جسٹ بیکاز بیماری دیکھیں کسی کو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, نہ اس بچے کا قصور ہے نہ آپ لوگوں کا قصور ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو قابل علاج ہیں. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن پہ آج کل ریسرچ چل رہی ہے. ابھی ہو سکتا ہے آج نہیں, 5 سال بعد, 6 سال بعد, 10 سال بعد اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج دریافت ہو جائے. تو یہ چیز بڑا ایک خیال کرنی چاہیے. میں آنکولوجی میں بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے, تو وہاں پہ ایک میں نے فیملی دیکھی, 11 سال ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اور 11 سال بعد انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی اڈاپٹ کی. ٹھیک ہے, جو ہی وہ اڈاپٹ کی اس کے کوئی 1.5 سال بعد بچی کو بلڈ کینسر نکل آیا. ٹھیک ہے, تو ایسی لوگوں کے پاس آزمائشیں ہیں. کبھی بھی اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو جھٹلانا نہیں چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو رشتہ دار ہیں, ہمارا سوسائٹی کے سارے ممبرز ہیں, ان کو بھی یہ بات بہت زیادہ خیال کرنی چاہیے. آپ تو 5 منٹ کے لیے حال پوچھنے آتے ہیں یا پتہ کرنے آتے ہیں, ایسا کمنٹ پاس کر کے چلے جائیں تو یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا, کتنا پینفل ہوگا ان اٹینڈنٹس کے لیے, یہ ضرور دیکھ لیا کریں. وہ بیماری تھی ایپیڈرمولیسس بلوزا. یہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں جلد کی تہ جو ہے وہ نیچے والی تہوں کے ساتھ اور آپس میں جلد کے خلیوں کی اٹیچمنٹ صحیح نہیں ہوتی. پہلے جلد کے نیچے پانی سے بھرا ہوا چھالا بننا شروع ہوتا ہے, بلس بننے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ پھٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد پیل آف ہونی شروع ہو جاتی ہے, جلد چھلکے کی طرح اترنی شروع ہو جاتی ہے. عام طور پہ یہ رگڑ کھانے سے, اسکریچی کوئی کپڑے پہنائے ہوئے ہیں یا کوئی خاص جگہ پہ جہاں پہ بچے کو زیادہ ربنگ ہو رہی ہے, ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے, تو ان جگہوں پہ زیادہ یہ ہوتا ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب جلد ہمارا ایک حفاظتی آرگن ہے, جیسے جلد ریموو ہوتی ہے ہمارا نیچے کے سیلز ایکسپوز ہو جاتے ہیں. کوئی بھی جراثیم, بیکٹیریا, وائرس ادھر سے آرام سے باڈی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور سخت قسم کی انفیکشنز کر سکتا ہے. وہ بلڈ میں ایک دفعہ جراثیم چلا جائے وہی دماغ کی انفیکشن بھی کر سکتا ہے, گردوں کی بھی کر سکتا ہے, نمونیا بھی کر سکتا ہے, پھر یہ ہے کہ معدے کی, آنتوں کی انفیکشن بھی کر سکتا ہے. تو اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ تو وونڈ کیئر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں جہاں سے سکن اتر رہی ہے اس کو جو ہے پراپر طریقے سے, اسپیشلائز پٹی ہوتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں, اسپیشلائز کریمیں ہوتی ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں, حتیٰ کہ بچوں کو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. دوسرا پریونٹیو میئر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو رگڑ سے, ٹھیک ہے, مکس کپڑے سے, ایسا کپڑا جس سے الرجی ہو اس سے بچایا جائے. ٹھیک ہے, اور بچے کی کیئر کے ساتھ ہینڈلنگ کی جائے. تو
ایپیڈرمولسس بلوزا کی بھی آگے فردر 4 ٹائپس ہوتی ہیں ڈپینڈنگ اپون کہاں کی اٹیچمنٹ کا فالٹ ہے اور کتنا ایکسٹینٹ ہے ڈیزیز کا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس سے ضرور اللہ کرے آپ نے بھی کوئی پیغام حاصل کیا ہو. اس پہ عمل کریں اور دوسروں میں بھی یہ بات پھیلائیں. شکریہ.